الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. قال اللہ سبحانہ وتعالی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. صدر کانفرنس، اسٹیج پر موجود فاضل علماء کرام، معزز سامعین اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ آپ کی سرزمین پر دو خوبصورت کام آج کے دن میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں سے لیا. ایک تو قرآن کمپٹیشن جو وقت کی ضرورت ہے، اور شیخ عبدالحکیم صاحب نے بڑے خوبصورت انجام میں اس کو انجام دیا، خوبصورت شکل میں انجام دیا. اس طرح کے مسابقات اور مدارس کے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو زیادہ کیا جاتا ہے. دوسرے، آج کی کانفرنس جو عظمت قرآن کے نام سے رکھی گئی، یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. میرا موضوع جیسا کہ آپ لوگ سنیں، تلاوت، تدبر اور عمل. دیکھیے، ہمارے پاس کوئی بھی میسج ہو، کوئی پیغام ہو، تو اس کا 3 مرحلہ ہوتا ہے، 3 سٹیپس ہوتے ہیں. آپ اس کو پہلے پڑھو گے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھو گے، اور سمجھنے کے بعد اس کا کیا تقاضا ہے، وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو پورا کرو گے. آپ کے سامنے اگر میونسپلٹی کی طرف سے کوئی نوٹس آتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس نوٹس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس نوٹس میں کیا چیز ہے، اس کے جواب کے لیے آپ اس جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کو بلایا جاتا ہے. یہ ہمارا عمل ہے انسانوں کے پیغام انسانوں کے نام پر. یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی جو دنیا ہے، جو اس کا نظام ہے، اس کے تعلق سے ہمارا رویہ ہے. لیکن وہ پیغام جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانوں کو دیا، کیا ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ اس میونسپلٹی کی نوٹس کی طرح بھی ہے، یا ہمارا معاملہ اس سے بھی کمتر یا بالکل نہیں ہے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. میں اپنی تقریر میں خالی اتنی بات نہیں کہہ کر چلا جاؤں کہ ہم اہمیت دیں، جس طرح ہم ایک نوٹس کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو میرے تقریر کا مفہوم ادا ہو جائے گا. پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی ہم ڈھیٹ قوم ہیں، غافل قوم ہیں، سنتے سب کچھ ہیں، سمجھتے سب کچھ. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے اگر ابھی پوچھا جائے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں آج تک ایک مرتبہ ترجمہ قرآن کے ساتھ قرآن کو ختم کیا ہے؟ کسی کی عمر 60 سال ہیں، کسی کی عمر 40 سال ہیں، کسی کی عمر 50 سال ہیں، اور کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اس سے کم ہے. لیکن قرآن ہر سال ہم پڑھتے ہیں اور ہر سال ختم کرتے ہیں، لیکن قرآن کے میسج کو ہم نہیں سمجھتے ہیں. کیا عملی طور پر ہم نے قرآن کو ایک نوٹس سے کم اہمیت نہیں دی؟ تو ہم لوگ کیا اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ رحمان نہیں ہوتا تو ہم اس کی رحمتوں کے ذرہ برابر حقدار نہیں تھے. ہمارا جو عمل اور رویہ ہے وہ بہت ہی منافقانہ ہے اور کافرانہ ہے، اللہ رب العالمین کے پیغام کی تئیں غیر منصفانہ ہے. تو ہم قرآن کو
اس طور پر لیں کہ قرآن ایک میسج ہے، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. عملی نتیجہ ہے سمجھنے کا، اور سمجھ کب آئے گی؟ جب آپ اس کو پڑھو گے. اور قرآن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آپ کی زندگی میں قرآن سے بہتر کوئی چیز آپ کو رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. قرآن سے بہتر اور قرآن سے اچھا رہنما آپ کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن میں آپ کو ہر طرح سے، ہر فیلڈ میں، زندگی کی ہر شعبے میں آپ کو رہنمائی ملتی ہے، کئی تفصیل کے ساتھ، کئی اختصار کے ساتھ. افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں اور دوسری قوموں نے قرآن کو اہمیت دے کر کے ان جگہوں پر پہنچ گئی جہاں کبھی ہم ہوا کرتے تھے. تو قرآن جو ہے یہ بہت اہم اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ہمارے عنوان میں پہلا عنوان ہے، پہلا نقطہ ہے تلاوت. تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کے معنی اگر قرآن کے استعمال میں دیکھیے تو پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے، اتباع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. لیکن پڑھنے کے مفہوم میں کم استعمال ہوا ہے، اتباع کے مفہوم میں زیادہ استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اس میں اللہ تبارک نے کیا فرمایا؟ یتلونہ حق تلاوتہ. کیا مطلب؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یتبعون حق اتباعہ، یعنی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھا اس کو اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، اللہ تعالیٰ کا جو میسج تھا آپ کے نام پر، آپ نے اس کو اپنا لیا، اس کو عمل میں لے آیا. اور یہ پہچان کس کی؟ مومنین کی ہے. اولئک یؤمنون بہ، یعنی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اور اس میسج کو جس نے، اس میسج کا جس نے انکار کر دیا وہ گھاٹا اٹھانے والے سے. آج پوری امت کا ہی نظارہ ہے. امت میں جو افراد، امت میں جو حکومتیں، امت میں جو سلطنتیں قرآن کو اپنا نصب العین بنا رہی ہیں، اس کی اتباع کر رہی ہیں، وہ آگے گئیں. اللہ نے ان کو عزت دی، دولت دی، سطوت دی. لیکن امت میں جن افراد نے، جن قوموں نے، قوتوں نے قرآن کو اپنا نصب العین نہیں بنایا، اس کی اتباع نہیں کی، وہ بلندیوں پر تھے لیکن آج کہاں پہنچ گئے؟ ان کی اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اپنے وجود کا جنگ لڑنا پڑ رہا ہے. اس کو مانیے کہ آپ کے نام پر SIR آیا ہے، یا اس طرح کے جو قوانین آ رہے ہیں نا، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں. قرآن کو اس کا حق نہ دینے کا نتیجہ ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا نصب العین نہ بنانے کا نتیجہ ہے. اس لیے وہ وقت بوقتے ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ بیدار نہیں ہوتے، ہم لوگ بیدار نہیں ہوتے. تو تلاوت کا اصل مفہوم ہے کہ جب آپ پڑھیں تو اس کے حلال اور حرام جو چیزیں ہیں اس کی اتباع کریں، حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیں. اور قرآن کی تلاوت کے بڑے فضائل آئے ہیں. ابھی بعض مشائخ نے آپ کے سامنے رکھا اس میں کہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفیع ہوگا، شفاعت کرنے والا ہوگا. ہم میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا انکار کریں گے کہ قیامت کے دن ہمیں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے؟ قیامت کے دن آپ کو سفارش کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا سفارش کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہے، دنیا کے انسانوں کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم ایسے شخص کو، اور آپ یہ بھی جانتے ہو قیامت کے دن کوئی کسی کام نہیں آ سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے، نہ دوست دوست کے کام آ سکتا ہے. ایسے حالات میں ایک ذات ہے، ایک چیز ہے جو آپ کی سفارش کر سکتی ہے، اور کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم کو آپ اپنی زندگی کا دستور بنائیے، اپنی
روٹین میں اس کو شامل کیجیے تلاوت کرنے کے لیے. تلاوت کا مفہوم ہوتا ہے, تلاوت مطلب نہیں کہ آپ پڑھ لیجیے, تلاوت مطلب ہے اس مفہوم میں جو آیا ہے اس پر عمل کیجیے, اس کی اتباع کیجیے. میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے تدبر. تدبر کسے کہتے ہیں؟ یہ تدبر دوسرا مرحلہ ہے. جب آپ قرآن کا ایک پیج کھول, ایک صفحہ آپ نے کھولا, مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آپ نے پڑھ لیا, یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. اب اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ اس پیغام کو سمجھنا, اس معنی کی فکر کرنا, اس معنی سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان پہ غور و فکر کرنا, اس کو عمل میں لانے, تدبر ہے. تدبر نہیں جس کو آج اعجازی علمی کے نام پر لوگ تدبر, اور بعض مفکرین جو تدبر کے نام پر جو ہے قرآن کو اس کے اصل معنی سے, اصل روح سے پھیر دیتے ہیں. قرآن میں تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے کیا چیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کیا چیز آپ کو منع رکنے کا مطالبہ کیا ہے, اور اس کو اپنی زندگی میں آپ لے آئیے, اس کو عمل کیجیے اور اس کو اپنائیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تدبر پر اپنے بندوں کو کئی جگہ قرآن کریم میں ابھارا ہے. ایک جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کیا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب ام, کہ کیا وہ اپنے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر اللہ نے تالے لگا دی؟ جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ آپ ذرا سوچئے, ایک آیت ہی سوچئے, اگر آپ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں, آپ کی عادت نہیں ہے, آپ کی کوشش نہیں ہے, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل پر مہر لگ چکی ہے, تالا لگ چکا ہے. اس تالا دور کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ بند دلوں کے ذریعے آپ زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی کوئی بات یا کوئی میسج آپ اللہ تعالیٰ سے آپ پہنچا نہیں پائیں گے, نہ اس کے میسج کو آپ لے سکتے ہیں. کیونکہ جو بھی ملنا چاہیے, جو حقیقت ملنا چاہیے یا جو تعلق بننا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اگر یہ قرآن دوسروں کی طرف سے آیا ہوتا تو ان بہت سارا اختلاف ہوتا. قرآن دنیا میں کہیں بھی دیکھیے, عربی دنیا میں, عرب دنیا میں ہو, انگلش دنیا میں ہو, آپ نے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہو, قرآن ایک ہی ہے. قرآن کے حروف, قرآن کے الفاظ, قرآن کی آیتیں بدل نہیں سکتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہونے کی بڑی دلیل ہے یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہے. تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہم غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں؟ غور و فکر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے ناشنا ہیں اور کچھ انگریزی کے شوق نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہم قرآن اور عربی زبان اور خاص طور پر دینی تعلیم کو لینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھوکا مر جائے گا. اگر اس کو دینی تعلیم پڑھائیں گے, دینی تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ بھوکا مر جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے, آخری چیز, کہ ہم جب غور و فکر کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا. دیکھیے, مکہ کے کافر جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو قرآن کو سمجھتے تھے, گرچہ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن قرآن سے متاثر ہو جاتے تھے. ولید بن مغیرہ, عتبہ بن ربیعہ, یہ سارے لوگ, یہ ان طرح کے دیگر صنادید قریش, ان کے بارے میں احادیث کے اندر روایات موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی, گرچہ دعوت قبول نہیں کی لیکن قرآن جب انہوں نے سنا تو قرآن سن کر متاثر ہو گئے. تو ہمارے دلوں کے اندر اسی وقت اثر آئے گا جب اس کو سمجھیں گے. قاضی فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے ان کی زندگی الگ زندگی تھی, خراب زندگی تھی, لیکن ایک مرتبہ ایک گھر میں داخل ہو رہے تھے اور قرآن کی آیات سنی. الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ کیا وقت آیا نہیں کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر آئے اور توبہ کر لیا.
क्यों? क्योंकि उनको उसका मफहूम समझ में आ रहा था। तो जब तक कुरान को समझेंगे नहीं तब तक आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। और जब कुरान को समझ लीजिए तो कुरान जो आपसे तकाजा करता है वो तकाजा पूरा कीजिए। कुरान आपसे कुछ चीजें अमल में लाने को कहता है और कुछ चीजें आपको छोड़ने को कहता है। और जो चीजें अमल में लाने को कहता है उनमें सबसे पहली चीज है तौहीद, कि अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा और सिफात को मैं अकेला उसको समझिए। और जो सबसे पहले छोड़ने की बात आती है वो शिर्क उसकी अक़साम की आती है। फिर कुरान आपको अखलाकियात की तालीम देता है। आपको एक रिश्तेदार के साथ दूसरे रिश्तेदार के ताल्लुकात कायम करना चाहिए। उसके बाद आपको समाज माशरे में कैसे रहना चाहिए, आपको बेशरा कैसे करना चाहिए, मामलात आपके कैसे करना चाहिए। शरीयत ने जो आपको अमर दिया है उसको आप अपनाइए। शरीयत ने जो आपसे रोका है कि मामलात में आप किन चीजों से बचिए, झूठ से बचिए, फराज से बचिए, धोखा से बचिए, खयानत से बचिए, ये सारी चीजें आपको कुरान ने कहा को छोड़िए। तो खुलासा ये है कि आप पहले कुरान को तिलावत कीजिए, समझिए और समझने के बाद उसका तकाजा, उस पर अमल कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको कुरान को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।